جی جناب، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الطاف حسین صاحب کی وہ مشکلات جو انہوں نے بیان کی اور وہ تکلیفیں جو ان کو لندن کی کورٹ میں جن کا سامنا ہوا، اور بڑی پشیمانی کی، شرمندگی کی بات ہے ان کی ٹیم کے کارکنوں کے لیے، جو سن کے آپ کو افسوس ہوگا کہ اس لیڈر کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ملک کی خدمت یا ملک سے محبت کتنی رکھتا ہے۔ آپ اس بارے میں جانیں اور اس کلپ کو مکمل دیکھیں اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ بہت شکریہ۔ کافی وہاں پہ ماحول کافی گرم ہو گیا جب آپ نے پروسیڈنگز کو روکا، تو یہ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم کا جو بیرسٹر تھا وہ قاسم علی سے وہ سوالات کر رہا تھا، میرے ساتھیوں سے، بیوی، بچے، فیملی۔ وہ بھائی، میں نے کہا یہ وہ ایسے بات کر ہوتا جیسے کہ کوئی ایجنسی کا آدمی نہیں ہوتا کہ بچے کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا I cannot allow this to expose the hiding place of my people and their families. I will not allow. اچھا، آپ نے جو یہاں پہ ایویڈنس دیا ہے جی، مخالف بیرسٹر نے سوال کیا تھا، مخالف بیرسٹر نے سوال کیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ جو کورٹ کی نہیں، پروسیڈنگ وہ غلط ہے بالکل۔ میں کسی قیمت پر میرے ساتھیوں کو نقصان پہنچے نہ پاکے، اگر میں یہ چیز پہ سودا کر لیتا تو یہ ایم کیو ایم پی کے جو غدار ہیں مہاجر قوم کے، میں ان کی طرح سے وہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ بڑے بڑے ڈیفنس کے گھروں اور محلات میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے قوم کا سودا نہ کیا نہ کروں گا۔ اچھا، یہاں پہ جو پروسیڈنگز کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار نے آپ کے خلاف انہوں نے وٹنس اسٹیٹمنٹ دی اور پورا ایک دن کورٹ کے سامنے وہ پیش ہوئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جا کر پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ میں تو، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو الطاف بھائی کا ابھی بھی ان کو مانتا ہوں، اور یہ کہ مطلب میری کوئی انٹینشن اب وہ اللہ کو جواب دیں گے کہ انہوں نے پہلے میرے سامنے میرے ساتھیوں کے سامنے قرآن پہ ہاتھ رکھے متعدد بار تجدید عہد وفا کیا ہے، اور برٹش کورٹ کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھے یہاں کیا کہا، اور پاکستان میں کس طرح قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پاکستان کا بچہ چاہے وہ کسی بھی مہاجر ہوں یا غیر مہاجر ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی، سرائکی، پختون، بلوچ، کوئی بھی ہو، سب سمجھ چکے ہیں کہ الطاف حسین کے خلاف کیا سازش ہے۔ دوسرے یہ کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب سے آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب، دیکھیے، کل تک آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، فوج سے ہاتھ ملا کر آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے۔ نائکا کا کارڈ بنانے کے لیے میں نے جمع کرایا، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ آپ کا ہے، میرا نائکا کارڈ، پاکستان کا پاسپورٹ ابھی تک نائکوم شناختی کارڈ کیوں نہیں بنا؟ کیا آپ جواب دے سکتے ہیں؟ آپ کا ابھی تک پاکستانی پاسپورٹ یا نادرا یا نائکوم کا کارڈ نہیں ہے؟ نہیں دے رہے، 2 دفعہ 2014 میں اور اب دوبارہ جمع کرائے ہوئے بھی اس کے لیے۔ پھر دیکھیے میرے پابندی 2015 سے اس کے خلاف درخواست دائر کی نثار پور نے، تو نثار پور کو گرفتار کر لیا اسی رات۔ یہ بھائی سوال یہ ہے کہ کیا آپ آج بھی پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں؟ میں بالکل فخر کرتا ہوں۔ میں کسی کا خلاف نہیں ہوں، فوج کا بھی میں خلاف نہیں ہوں، خدا کی قسم، لیکن چند کرپٹ فوج کے افسران، کرپٹ جرنیل، وہ سپاہیوں تک کو بدنام کر رہے ہیں کرپشن کر کے، ملک کی سیاست میں، سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے، وہ ملک کو نہیں بلکہ اپنی انسٹیٹیوشن فوج کی بدنامی کے نام، یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے
آج جو نعرہ لگ رہا ہے پورے ملک کے چپے چپے میں، وہ ان جرنیلوں کی وجہ سے مل رہا ہے، جن کا اتحاد پاکستان کے جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں، قوانین سے ہے۔ الطاف بھائی، آپ کی جو تقریر تھی 22 اگست والی، اور اس کے بعد موجودہ سیاست کے اندر جس طرح خان صاحب نے ڈرٹی ہیری کا نام دیا، میر جعفر میر صادق کا جرنیلوں کو، اس میں اور آپ کی تقریر میں کیا فرق تھا؟ کیا آپ کو جو جس طریقے سے سزا دی گئی بس فرق اتنا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، میرا سندھ سے تعلق ہے، کراچی سے، اور میں اردو اسپیکنگ ہوں، یہ میرا گناہ ہے۔ الطاف بھائی، ڈومیسائل کا فرق ہے۔ جنرل باجوہ کے بارے میں اب یہ سامنے آیا کہ وہ ڈبل کردار ادا کرتے رہے، ایک طرف وہ نون لیگ کے کر رہے تھے، دوسری طرف انہوں نے پرویز الہی کو کہا کہ آپ عمران خان سے مل جائے۔ بھائی، باجوہ صاحب کا جو پچھلے 6-7 سال کا یہ دور رہا جس میں آپ پہ بھی پابندی، اس کے بعد چیزیں لگیں، تو باجوہ صاحب کا جو یہ ڈوئل کردار ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی، میں صرف باجوہ صاحب کا نہیں، ان سے پہلے بھی راحیل شریف ہو، چاہے جنرل، کوئی بھی جنرل، چاہے جنرل پرویز مشرف ہو، کوئی بھی جنرل ہو، جنرلوں کا رول کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ ان کا اتحاد دولت مند سرمایہ داروں، وڈیروں، جاگیرداروں سے رہا ہے، عوام سے یا پاکستان سے نہیں رہا۔ جھوٹ بولا پاکستان کے نام پر، بے وقوف بنایا ہے۔ آج میرے خلاف جو مقدمہ یہاں قائم ہوا ہے وہ کیا امین الحق نے، لیکن اس کو جواب دینا نہیں آ رہے تھے، کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔